اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا سبق تجوید کا قاعدے کے اندر استاد جی نے آپ کو تختی نمبر 10 میں صفات پڑھائی تھیں اور ساتھ اس کی مشق بھی کروائی تھی۔ وہ کتاب میں ہم نے نہیں پڑھی تو کتاب میں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کس طرح لکھی ہوئی ہیں۔ صفت کا لغوی معنی کیا ہے؟ حالت اور کیفیت، ٹھیک ہے۔ اور اصطلاحی معنی جن کیفیتوں سے حرف ادا ہوتے ہیں ان کو صفات کہتے ہیں۔ صفات دو طرح کی، صفات لازمہ اور صفات عارضہ۔ صفات لازمہ وہ ہیں جو حرف کے ساتھ ہمیشہ اس میں پائی جائیں، کبھی اسے جدا نہ ہو، ٹھیک ہے، تو کبھی پائی جائیں کبھی نہ پائی جائیں۔ عارضہ کا مطلب بعض مرتبہ ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ عارضی نہیں ہے کہ پڑھ لو ٹھیک ہے پڑھ لی، چھوڑ دی تو چھوڑ دی، اس طرح نہیں ہے۔ عارضہ کا مطلب ہے وہ کبھی ہوتی ہیں کبھی، جیسے اخفاء، نون ساکن کا اخفاء کبھی حرفوں میں ہوتا ہے، کبھی وہاں پر ادغام اور ہوتا ہے نون ساکن کا، کبھی اظہار کرتے ہیں اس میں، وہ قاعدے کے مطابق ہوتا ہے۔ لازمہ ہمیشہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب صفت کی حالت جو ہوتی ہے نا، صفت آپ یوں سمجھیں جیسے انسان ہے، جیسے مول صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نا، اب ان کو میں کسی کوئی رشتہ دار ہے ان کا، میں ان کا تعارف کراؤں جی، یہ اس کا صرف نام لے دوں، کیا نام ہے آپ کا؟ ذوالقرنین، یا میں ان کا نام لوں حافظ ذوالقرنین، یہ کہوں حضرت مولانا ذوالقرنین صاحب، فرق ہوتا جا رہا ہے نا۔ سننے والے کی بھی کیفیت تبدیل ہوتی رہے گی اس کے بارے میں، جیسے جیسے میں القابات اس کی صفات بتاتا رہوں گا۔ اسی طرح حرفوں کی بھی صفات ہوتی ہیں، سے ادا کر رہے ہیں، مخرج آپ نے حرف ادا کر لیے، ٹھیک ہے، ایک آپ اس کی صفات کی رعایت رکھ کے پڑھتے ہیں تو حرف کا وہی حرف ہوگا، سننے والے کو مزہ آئے گا۔ پھر مزید آپ دوبارہ حرف پڑھیں گے اور اس کی صفات کا مزید خیال رکھیں گے تو حرف کی اور کیفیت تبدیل ہو جائے گی۔ تو یہ حرف جون سا ہے، جس طرح انسان ایک ذات ہوتی ہے اس کی صفات ہوتی ہیں، عالم ہونا، پھر ڈاکٹر صاحب ہیں، انجینئر صاحب ہیں، یہ ساری صفات ہیں۔ تو اسی طرح یہ حرفوں کی بھی صفات ہوتی ہیں، پر ہونا، باریک ہونا، اسی طرح حرف موٹا ہونا، پھر اس کی اندر حرف کی سانس جاری ہے، بند ہو رہا ہے، آواز سانس بند ہو رہی ہے، تو یہ ساری صفات جب ہوں گی تو پھر حرف صحیح ادا ہوگا اور پھر سننے والے کو مزہ بھی آئے گا حرف کو۔ تو ہم صفات پڑھیں گے تو جتنی صفات متضادہ جو ان سی ہیں لازمہ وہ 17 ہیں، 10 متضادہ ہیں، کتنی متضادہ ہیں؟ اور 7 غیر متضادہ ہیں۔ متضادہ کا مطلب ہے کہ پانچ ایک سائڈ پہ، پانچ ایک سائڈ پہ، ایک حرف میں یہ صفت پائی جا رہی تو دوسری پھر دو الگ کا جوڑا ہے، جیسے ہمس اور جہر، یہ دو صفات ہیں آپس میں مقابل ہیں۔ اس کا ہمس کا مجموعہ فحسہ شخص سکت، اب یہ ہمس ان حرفوں میں پائی جا رہی، اب ان حرفوں میں جہر نہیں ہوگی۔ پھر دوسرا جوڑا ہے شدت رخوت، حرف میں سختی اور نرمی، حرف میں اگر ہم ادیدو کا قطبتا، یہ 7 حرف ہیں، اگر ان حرفوں میں سختی ہے تو ان کے مقابل جو نرمی ہے وہ ان حرفوں میں نہیں ہوگی، اس کے علاوہ باقی سارے حرف میں نرمی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو 10 متضادہ ہیں اور 7 غیر متضادہ ہیں، تو ہم پڑھیں گے، چند پڑھیں گے، وہ آپ پہلے لکھ لیں، ہم پڑھیں گے کون سی جن کا ادائیگی کے ساتھ تعلق ہے، اگر وہ ادا کر لیں تو ساری خود بخود ادا ہو جاتی، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 ہمس، نمبر 2 جہر، نمبر 3 شدت، چوتھی رخوت، 5ویں استعلا، 5 ہم متضادہ پڑھیں گے اور 3 پڑھیں گے اس کے اندر غیر متضادہ، سفیر، تقریر، کلکلا تو خود بخود ہو جاتا ہے نا، وہ ویسے ہی ہمارے اردو زبان کو ساری مثالیں بھی دی ہوں گی، کھاد، کماد، یاد ہے؟ ہاں، تو کلکلا تو آسان ہے۔ اچھا یہ سفیر اور تقریر اور استطالت، ٹھیک ہو گیا، تو یہ 8 صفات ہم پڑھیں گے جی۔ ہمس، یہ تختی نمبر 10 میں اگر مزید کسی نے دیکھا ہو، پریکٹس استاد نے تختی نمبر 10 میں کروائی ہے، ایک ایک صفت کا نام لے کے کہ اس کو اس طرح پڑھیں گے یہ حرف کی صفت ادا ہو رہی، ٹھیک ہے، آپ سبق کو کھول کر دیکھ سکتے ہیں فیس بک پہ، یوٹیوب پہ بھی۔ اچھا جی، ہمس کا مطلب کیا ہے؟ ہمس کا مطلب پست آواز، جن حرفوں میں صفت پائی جائے ان کو محموزہ کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا کیا ہے
کہ ان حرفوں کو ادا کرتے وقت آواز ایسا ٹھہرے جس کے اثر سے سانس جاری رہے اور آواز میں ایک قسم کی پستی ہو. ٹھیک ہے, آواز میں ایک قسم کی پستی ہو. تو اب جہر اس کا الٹا ہے. اب 3 چیزیں بتائی نا کہ آواز اپنے مخرج میں کیسے, اس میں ہم میں کیا بتایا کہ آواز مخرج میں ذوف کے ساتھ ٹھہرے. ٹھیک ہے, تو جہر میں کیسے ٹھہرے گی؟ قوت کے ساتھ ٹھہرے گی. اور اس میں کیا تھا, سانس جاری رہے, تو جہر میں کیا ہوگا, سانس بند ہو جائے گا. اس میں کیا تھا کہ آواز میں ایک قسم کی پستی ہو, تو جہر میں کیا ہوگا, بلندی ہو. تو آپ کو دونوں صفات یاد ہو جائیں گی, ایک کی تعریف صحیح یاد ہو تو ٹھیک ہو گیا. تو دونوں صفات کی تعریف ہوگی. اب شدت کو لیتے ہیں, شدت اور رخوت کو. جن حرفوں میں صفت پائی, اچھا ان کا ہمس کا مجموعہ لکھ لیں. فحثہ شخص سکت. ٹھیک ہے, ان کے علاوہ سارے مجہور ہیں. یہ ہمس کا مجموعہ لکھ لیں, اس کے علاوہ سارے کیا ہوں گے, مجہورہ. اس کے اندر صفت جہر ہوگی. اچھا جی, شدت. جن حرفوں میں صفت پائی کیا کہتے ہیں, مطلب اس صفت کا کیا ہے کہ ان حرفوں کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس جاری رہنا بند ہو جائے اور آواز میں ایک قسم کی سختی ہو. ٹھیک ہے, اب اس کے جو رخوت ہوگا اس کے اندر الٹا ہوگا کہ آواز مخرج میں نرمی کے ساتھ ٹھہرے, ذوف کے ساتھ ٹھہرے, سانس جاری رہے اور آواز میں ایک قسم کی نرمی ہو. تو یہ ہماری 4 صفات ہو گئیں. استطالت بہت آسان, استطالت کہہ رہا ہوں, استعلا, حرف کو موٹا پڑھنا. کس طرح موٹا پڑھتے ہیں یہ تو ہم لوگ پورا قاعدے میں بتا کے تھک گئے ہوں گے, شاید آپ یاد کر کے بھی تھک گئے ہو. موٹا کرتے کیسے ہیں, زبان کی جڑ اوپر تعلق کی, زبان اوپر کی طرف اٹھ جائے, زبان کی جڑ اوپر تعلق کی طرف اٹھ جائے تو یہ حرف موٹے ادا ہوتے ہیں. یہی طریقہ حرف ادا موٹا کرنے کا, اور یہی صفت استعلا کی تعریف ہے. ٹھیک ہے, مستعلی حروف مستعلی کا ادا کرنے کا طریقہ یہی تعریف ہے ان کی. کرتے وقت زبان کی جڑ اوپر تعلق کی طرف اٹھ جاتی ہے. اچھا جی, اس کے بعد ہم نے صفات غیر متضادہ 3 بتائی تھی. صفیر, اس کے یہ لغوی معنی ہے سیٹی کی آواز. تو اس کے ادا کرتے وقت ایک آواز تیز مثل سیٹی کے نکلتی ہے, یہ اس کی تعریف ہے. ٹھیک ہے, اور حرف کے شروع میں نکلتی ہے. صاد, صاد, اب سنیں, غلط سنیں, صاد, سیٹی تو نہیں نکلی نا, حرف فوراً پڑھ لیے. تو ابتدا سے صاد کیسے پڑھیں گے جی, اسی طرح زا, سین, تینوں. اچھا جی, اس کے بعد تقریر, کہ آواز میں ایک قسم کا لرزہ ہوتا ہے. تقریر کا مطلب ہوتا ہے حرف کو بار بار لوٹانا, کسی چیز کو بھی. تو جب ہم را پڑھتے ہیں اس کی آواز بار بار آتی ہے, لیکن بار بار آنی نہیں چاہیے, ہونی چاہیے. لرزہ اردو میں لکھا ہوتا ہے لرزہ, انگریزی میں اس کا ترجمہ ہے وائبریشن. ٹھیک ہے, زبان میں ایک قسم کا لرزہ ہو, کیسے, اور. اب تقریر, حقیقی تقریر کیا ہے, حقیقی تکرار کیا ہے, اور یہ حقیقی تکرار ہے, اور یہ تقریر کا مشابہ ہے, یہ آواز اصل مقصود ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد صفت استطالت, کہ آواز کو, اس کا معنی بھی ہے لمبا ہونا استطالت کا, کہ حرف ضاد کا مخرج جتنا طویل ہے اتنی آواز لمبی ہو, اور یہ بھی ابتدا میں ہوگی صفت صفیر کی طرح. ٹھیک ہے, جیسے سیٹی کے بعد ہم نے ابتدا میں, تو ہم اس کو جب پڑھیں گے شروع میں, زبان ضاد کا مخرج کیا ہے, زبان کی کروٹ داڑھوں کی جڑ سے لگے, وہ یہ شروع میں آواز ہوگی, ضاد جی. اور حرف کا آج کل یوٹیوب پہ نا 2 مفتیوں کے کلپ لگائے ہوتے ہیں, دیکھو ان کا آپس میں موقف نہیں ملتا. تو وہ مفتی صاحب ہے نا, قاری صاحب نہیں ہے, تو ضاد کا مخرج قاری صاحب بتائیں گے. ٹھیک ہے, مفتی صاحب نہیں بتائیں گے. مفتی صاحب صرف فتویٰ دیں گے, ہم بھی فتویٰ مفتی صاحب سے لیں گے. ٹھیک ہے, لیکن مفتی صاحب کو جب مخرج پڑھنا کا حرف کا وہ پھر ہم بتائیں گے. ٹھیک ہے, ہاں, تو یہ قاری صاحب بھی بتائیں گے, تو مفتی صاحب سے نہیں پوچھنا حرف کا مخرج. ٹھیک ہو گیا نا, ہاں. تو یہ ہمارا صفات کا سبق مکمل ہو گیا. اور تختی نمبر 10 اگر آپ نے اس کی مشق دیکھنی ہو تو قاری ذکی اللہ صاحب کا سبق ریکارڈ ہے. ٹھیک ہے, تختی نمبر 10 نکالیں گے, اس کے اندر سبق ریکارڈ ہوگا. جزاک اللہ خیر.